خوفناک جنگل۔ رات کافی ہو چکی تھی اور علی اپنا سر تھامے ایک کیس میں اس طرح الجھا ہوا تھا کہ اس کو وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ علی اصل میں ایک فرض شناس اور ایماندار پولیس آفیسر تھا اور اس کے سامنے اپنی نوعیت کا انوکھا اور مشکل کیس تھا جس نے اس کو اپنا سر پکڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ علی نے اپنے کریئر میں مشکل سے مشکل کیس حل کیے تھے، لیکن اس بار معاملہ تھوڑا گمبھیر تھا کیونکہ اس مرتبہ ایک ایسے قتل کا کیس علی کے سامنے آیا تھا جس میں بظاہر قاتل ایک جن تھا۔ علی نے ایک مرتبہ دوبارہ سے اس کیس کی فائل کو شروع سے دیکھنا شروع کیا تاکہ کوئی سراغ مل سکے۔ آئیے جانتے ہیں کہانی کیا ہے۔ عمر ایک غریب کسان تھا اور وہ صبح سویرے اپنے کھیت میں ہل چلانے گیا تھا۔ اس کے کھیت کے بالکل ساتھ ایک جنگل تھا جو پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ وہاں بھوت پریت رہتے ہیں، اور اسی لیے اس جنگل کا رخ کوئی نہیں کرتا۔ خود عمر بھی یہی کوشش کرتا تھا کہ اپنے کھیت کا وہ حصہ جو جنگل سے ملحق تھا دن کے وقت ہی جائے اور جب آس پاس کے کھیتوں میں اور بھی کسان کام کر رہے ہوں۔ وقوع کے دن موسم کچھ ابرآلود سا تھا اور لگ رہا تھا کہ آج کوئی طوفان آئے گا۔ عمر کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے ناساز تھی اور وہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ آج اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ آج وہ اپنے سارے کھیت کا کام کر کے ہی جائے گا، کیونکہ بارش ہونے کی صورت میں اس کو مزید رکنا پڑتا۔ ایک ایک کر کے آس پاس کے سارے کسان اپنا کام کر کے گھر کی طرف چل دیے، لیکن عمر جو کہ کمزوری کے باعث آج تھوڑا سست روی سے کام کر رہا تھا، وہ ابھی تک اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور ابھی کھیت کا وہ حصہ باقی رہتا تھا جو جنگل سے ملحق تھا۔ عمر کا پڑوسی بلال بھی اپنے کام کر کے جانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر عمر پر پڑی۔ اس نے عمر سے کہا کہ وہ اب تک کیا کر رہا ہے اور مغرب ہونے والی ہے، موسم بھی کافی خراب دکھائی دے رہا ہے، اس لیے وہ بھی گھر چلے۔ جس پر عمر نے جواب دیا کہ نہیں یار، آج تو میں کام مکمل کر کے ہی آؤں گا۔ بلال نے اسے اپنا خیال رکھنے کا بولا اور گھر کی راہ لی۔ اب عمر اکیلا تھا اور مغرب کا وقت بھی ہو چکا تھا، اس لیے جلدی جلدی جنگل کے پاس اپنے کھیت میں ہل چلانا شروع کیا۔ اب ہوا میں تھوڑی تیزی ہو چکی تھی اور جنگل میں موجود درختوں کی ٹہنیوں سے جب ہوا ٹکراتی تو ایک ایسی آواز پیدا ہوتی جو ماحول کو اور بھی بھیانک بنا رہی تھی۔ عمر کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا، لیکن وہ اپنا کام کرنے میں مصروف تھا۔ جنگل کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا اور اسی وقت عمر کو جنگل کی جانب سے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ بلال جو کہ ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھا، اسے ہوا کی دوش پر دو بھیانک چیخیں سنائی دیں، ایک نسوانی اور دوسری عمر کی چیخ تھی۔ یہ سن کر بلال الٹے پاؤں عمر کے کھیت کی طرف بھاگا تاکہ عمر کی مدد کر سکے، لیکن وہ جب پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی اور وہاں عمر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ صرف عمر کی جوتیاں پڑی ملی اور یقیناً عمر کو جنگل کی بلا اٹھا کر لے گئی تھی۔ بلال روتا پیٹتا گاؤں واپس آیا اور سب کو اطلاع دی۔ عمر کے گھر میں تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، سارا گاؤں جمع ہو گیا تھا، لیکن عمر کی تلاش میں اس وقت جنگل میں جانے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا، لہٰذا سب نے فیصلہ کیا کہ صبح ہی عمر کی تلاش میں نکلا جائے۔ اگلی صبح گاؤں والے 4 مسلح گروپوں میں تقسیم ہو کر جنگل میں عمر کی تلاش کے لیے داخل ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں انہیں عمر کی لاش مل گئی۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی، اس لیے جائے وقوع پر حوالدار گلزار بھی اپنے 2 سپاہیوں کے ہمراہ پہنچ چکا تھا۔ اس نے لاش اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ رپورٹ توقع کے عین مطابق دل کی دھڑکن بند ہونے کے باعث ہوئی تھی۔ عمر کی لاش ایک ایسی حالت میں تھی کہ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ عمر نے کچھ ایسا دیکھا ہے جس کی وجہ سے اس کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ یہ اس گاؤں میں ہونے والا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس جنگل کی بلا یا جن نے اب تک 3 جانیں لی تھی۔ پہلی جان ایک لکڑہارے کی لی گئی جو اس جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تھا۔ دوسری جان ایک چرواہے کی لی گئی جس کا جانور غلطی سے جنگل میں چلا گیا تھا، مگر افسوس کہ اس کی لاش ہی صرف واپس آئی تھی
اور اب عمر کی لاش۔ یہ تینوں واقعات میں ایک اتفاق تو تھا کہ تینوں مقتولین کی موت حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوئی تھی اور تینوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ گلزار تنگ آ چکا تھا اور اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایسے کیس کو حل کرنے کے لیے مدد طلب کر لی تھی، اور اسی لیے محکمے نے اپنا فرض شناس افسر انسپیکٹر علی کو اس گاؤں میں بھیجا تھا۔ علی نے اب پہلی مرتبہ گھڑی کی جانب دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ علی نے فائل بند کی اور حوالدار گلزار کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس سے کہا کہ میرے خیال میں اس طرح تو ہمیں اس کیس کو حل کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ گاؤں والے تو بضد ہیں کہ یہ سب جنات کا کیا دھرا ہے، اور تھانے کے سپاہی بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ علی کا سوال سن کر گلزار بولا، بالکل بھی نہیں سر، اسی لیے تو مدد کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ سر مجھے معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے، اور ایک چیز جو اس فائل میں نہیں لکھی وہ یہ کہ تینوں کی اموات چاند کی 14ویں کی رات کو ہوئی ہیں۔ علی نے جب یہ سنا تو چونک گیا اور اس نے گلزار سے پوچھا کہ آج بھی چاند کی 14ویں رات ہے نا؟ گلزار نے جواب دیا، جی سر۔ پھر علی نے کہا کہ کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ گلزار کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی اور اس نے سینہ تان کے کہا، جی سر، کیوں نہ آج رات جنات سے ہم ملاقات کر کے آئیں؟ علی کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ علی نے کہا، گلزار، مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اب بھی تمہارے جیسے بہادر لوگ موجود ہیں۔ علی اور گلزار نے ٹارچ اور ریوالور اپنے ساتھ لیے اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل کے پاس پہنچ کر علی اور گلزار نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہو گئے۔ جنگل واقعی بہت خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ کبھی کبھی تو الو کے بولنے کی آواز ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ علی اور گلزار بہت احتیاط سے آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ علی نے سرگوشی کے انداز میں گلزار سے پوچھا کہ وہ کبھی جنگل کے اس حصے میں آیا ہے؟ تو گلزار نے جواب دیا، سر اتنا اندر تو ہم کبھی نہیں آئے، لاشیں بھی اکثر شروع میں ہی مل جایا کرتی تھیں۔ پھر جنگل اور گھنا ہوتا گیا، یہاں تک کہ چاند کی روشنی بھی جنگل کے گھنے ہونے کے باعث نہیں پہنچ رہی تھی۔ جیسے جیسے یہ دونوں جنگل کے اندر پیش قدمی کر رہے تھے، ایک انجانا سا خوف ان کو اپنے گھیرے میں لے رہا تھا۔ پھر اچانک ان کو کسی عورت کی پائل کی آواز سنائی دی۔ اچانک تھا کہ مضبوط اعصاب کے مالک ہونے کے باوجود علی اور گلزار دونوں ہی اچھل پڑے۔ علی نے اور گلزار نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی لیکن ان کو کوئی نظر نہیں آیا، اور پھر دوبارہ پائل کی آواز سنائی دی، اور اس کے بعد کسی عورت کی ہولناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ چیخ اتنی بھیانک تھی کہ کسی بھی انسان کی روح کانپ جاتی، لیکن علی اور گلزار نے اس چیخ کی جانب دوڑنا شروع کر دیا، اور دوڑتے دوڑتے اچانک ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں درخت بہت کم ہو گئے تھے، اور وہاں ایک کیبن تھا۔ علی نے معنی خیز انداز میں گلزار کو دیکھا اور کیبن کی جانب بڑھنے لگے، لیکن ابھی چند ہی قدم بڑھے ہوں گے کہ ایک نہایت ہی خوفناک شکل والی چڑیل ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ گلزار اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا، جبکہ علی اپنے حواس پر قابو رکھے ہوا تھا۔ علی نے واپس سر اٹھا کر دیکھا تو وہ چڑیل اسے بے جان سی لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ صرف ایک عکس ہو، اور وہ چڑیل صرف ایک تصویر کی مانند کھڑی تھی۔ علی نے ریوالور تان کر اسے دھمکایا، مگر اب بھی چڑیل نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی حملہ کیا اور نہ ہی غائب ہونے کی کوشش کی۔ تو علی کا شک مزید پختہ ہو گیا کہ ضرور معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے تھوڑا تلاش کیا تو اسے جھاڑی کے پیچھے سے ایک پروجیکٹر نظر آیا جو اس چڑیل کی تصویر کو پروجیکٹ کر رہا تھا۔ علی نے یہ دیکھا تو کیبن کی طرف جانا مناسب سمجھا، اور توقع کے عین مطابق اس کیبن کے دوسری جانب منشیات فروشوں کا ایک پورا گینگ نظر آیا۔ علی کو سب سمجھ آ چکی تھی کہ جنگل کا وہ جن کون ہے۔ قسمت اچھی تھی کہ اس وقت سارے منشیات فروش خود بھی نشہ کر کے سوئے پڑے تھے، ورنہ ان لوگوں سے اکیلا علی کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔
علی بہت احتیاط سے واپس گلزار کے پاس آیا اور اس کو ہوش میں لا کر ساری بات سمجھائی، اور گلزار نے تھانے سے اپنے سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ اسی وقت جنگل میں آئیں، اور جو نہیں آئے گا وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور اس طرح پوری پولیس فورس تھوڑی ہی دیر میں منشیات فروشوں کے سر پر جا پہنچی، اور آخر کار یہ خطرناک جن جو کہ منشیات فروش تھے پولیس کے آہنی شکنجے میں جکڑے گئے۔ اور تفتیش کرنے پر ان مجرموں نے بتایا کہ وہ آواز جنگل میں موجود سپیکر سے آتی تھی، اور ان تینوں کو صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتارا تھا تاکہ وہ اس جناتی کھیل کے ذریعے اپنا گھناؤنا کاروبار جاری رکھ سکیں۔ علی کی آج واپسی تھی، اور پورا گاؤں علی اور گلزار کے شکر گزار تھے، اور علی اپنے رب کا شکر گزار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اس کو سرخرو کیا ہے اور اس نے ایک اور کیس حل کیا۔